تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے ہم اس بات پر کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو توحید سے لگا دیا، توحید سے جوڑ دیا، وہ کم پڑ جائے گا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ عقیدہ توحید ہے جو رب نے آپ کو دیا ہے، اس سے کوئی بڑی نعمت آپ کو نہیں ملی ہے۔ باقی ہر نعمت اپنی جگہ عظیم ہے، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو آخرت میں کامیاب کرے گی، جہاں سدا کی زندگی ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں وہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد آپ کا اس کا کوئی ساتھ نہیں۔ ہم رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس رب نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، جن کی محنت، جد و جہد اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی محنت اور کوششوں سے یہ دین بغیر تبدیل، بغیر تحریف، بغیر کمی اور بیشی کے آج تک آپ کے سامنے ہے۔ یہ چیز بھی کسی دوسرے دھرم والوں کو میسر نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جو دین آیا بے آئے نہیں، آج بھی وہ دین آپ کے سامنے میں ہے۔ اور یہ جو حفاظت ہوئی قرآن یا احادیث کریمہ کی، اللہ تو اس کا محافظ تھا، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے پوری زندگی لگائی حدیثوں کو جمع کرنے میں، بغیر کسی تنخواہ، بغیر کسی اجرت اور بغیر کسی دنیاوی لوبھ اور لالچ کے، محض فی سبیل اللہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا فائدہ ہمیں اور آج آپ کو مل رہا ہے کہ اقوال رسول، ارشادات رسول کو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو چل رہی تھی دعوت اسلام کے پس منظر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، قوم کے ہادی بن کر آئے، لیکن اہل مکہ کو یہ نعمت اکثریت کو نصیب نہ ہوئی۔ اس کے اسباب کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ بھی آپ کو سمجھنے اور دیکھنے کو مل جائے گا کہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پاتے۔ یہ گتھی بھی سلجھ جائے گی۔ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دعوت اسلام کو لے کر اٹھے، عقیدہ توحید کو لے کر اٹھے۔ اس دور میں پوری دنیا کے اندر عقیدہ شرک چل رہا تھا۔ اللہ کو ہر مذہب والے کسی نہ کسی روپ میں مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات، صفات، عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ اسلام وہ واحد نظریہ ہے جو عقیدہ توحید دیتا ہے کہ سپر پاور ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، عبادت اسی کی ہوگی، اور یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں گے بھیک مانگنے کے لیے اسی کے سامنے اٹھیں گے، اس کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا، پتہ نہیں ہلتا۔ ہمارے تمام فوائد، نقصانات سب اسی رب کائنات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری صحت، ہمارا جو کچھ بھی ہے، یہ سب اسی رب کا دین ہے، اس میں کسی تیسرے کا نہ عمل ہے نہ دخل۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ مشرکین مکہ تیار نہیں تھے اس کو ماننے کے لیے، اور عقیدہ توحید کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری طاقت لگائی۔ آپ نے سنا اللہ کے رسول کو لالچ دیا، دولت کا، شہرت کا، بادشاہت کا، عورت کا۔ اس دعوت اسلام کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول نے صاف ٹھکرا دیا۔ اگلے موقع پر مشرکین مکہ نے سمجھوتے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے میں یہ بات رکھی کہ چلو 1 سال ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، ہم سارے لوگ موحد بن جاتے ہیں، 1 سال کے لیے آپ سارے لوگ مشرک بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ٹھکرا دیا، قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اس کے خلاف۔ مشرکین مکہ نے قرآن میں تبدیلی چاہی، مطالبہ کیا یا تو قرآن بدل دیا جائے یا قرآن میں سے کچھ آیتیں نکال دی جائیں، جو موقع بموقع ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی نہیں مانا، اس کے خلاف بھی آیتیں نازل فرمائی۔
مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کے سامنے میں تجویز رکھی کہ کم از کم ہمارے لیے مجلس خاص ہو، اس میں غریب، یتیم اور مسکین اور غلام قسم کے مسلمان نہ بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی پسند نہیں کیا اور اللہ نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں دولت کی اہمیت نہیں، صحت کی اہمیت نہیں، اس کے یہاں اگر اہمیت ہے تو آپ کے اخلاص کی ہے، آپ کے خلوص کی ہے۔ قربانی جیسے عمل میں بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنَّهُ تَقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس نہ تیرا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، نہ تیرا خون پہنچتا ہے، وہ صرف تمہارے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس رب سے کتنی محبت کرتے ہو اور تمہارے اندر اس رب کے لیے کیا ایثار کا جذبہ۔ یہ ہے توحید، ہر عمل میں توحید۔ مشرکین مکہ کے حالات عجیب و غریب ہو گئے جب کسی قسم کے مطالبے کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے تسلیم نہیں کیا اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، تو وہ لوگ اب اس کے بعد تلوار کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، وہ تلوار پہ غور کرنے لگے۔ ادھر رسول اللہ کے جو چچا تھے ابو طالب، ہم یہ نبوت کے 7ویں سال کی بات کر رہے ہیں اور نبوت کے 7ویں سال میں آپ پر کیا بیتی ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مکے میں نبوت کے 7ویں سال میں اللہ کے رسول کے چچا جو تھے ابو طالب، جو قوم کے سربراہ تھے، بنو عبد المطلب بنو ہاشم کے سربراہ تھے، انہیں بڑی فکر لاحق تھی کہ چچا اپنے بھتیجے کی حفاظت کریں۔ ان کو رسالت سے پیار نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی حفاظت اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ہے، بلکہ وہ اس لیے حفاظت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، محمد ابن عبداللہ، میرے خاندان کا ایک فرد ہے، کیونکہ آخر تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حفاظت کرتے رہے بھتیجے کی لیکن اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے۔ انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے میں آئے گا اگلے مرحلے میں۔ ان کو بڑی فکر لاحق تھی کہ مکے والوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی، دکھانے کعبہ میں پھندا ڈال کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کفر میں تلوار لے کے نکلے تھے محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ کچھ واقعات، کچھ حادثات ایسے ہوئے کہ ابو طالب کو بڑی فکر لاحق تھی بھتیجے کی حفاظت ہم کیسے کریں، یہ لوگ قتل پر آمادہ ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے پورے خاندان کو بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم یعنی دادیالی خاندان اور آبائی خاندان کو اکٹھا کیا خانہ کعبہ کے صحن میں، اور ان کے سامنے میں ابو طالب نے یہ تجویز رکھی کہ بھیا خاندان کا ایک فرد ہے جس کے قتل کے در پہ پورا مکہ ہے، وہ قبائلی زندگی تھی اس زمانے کی، لہٰذا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس فرد کی حفاظت کی جائے، اور اس خاندان کے چاہے وہ مسلمان رہے ہو یا کافر، سارے لوگ کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے، قسمیں کھا لی کہ ہر حال میں ہم اپنے خاندان کے فرد محمد ابن عبداللہ کی حفاظت کریں گے۔ وہ قبائلی زندگی تھی، خاندان اور قبیلے سے چلا کرتا تھا، ٹکراؤ جب کبھی ہوتا تو قبیلے سے قبیلے کا ہوتا تھا۔ اب اللہ کے رسول پر ہاتھ اٹھانا مشرکین مکہ کے لیے بہت بھاری ہو گیا، کیونکہ پورا خاندان آپ کی حمایت میں کھڑا ہوا، قسمیں کھائی گئیں، یہ معاہدہ ہو گیا، اور خاندان میں ابو لہب کے سوا سارے شریک ہوئے۔ یہ ابو لہب وہی مردود ہے جس نے شروع سے مخالفت کی اسلام کی، اللہ کے رسول کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہا، یہ اہل مکہ کے ساتھ ہو گیا۔ مگر باقی خاندان کے جتنے افراد تھے، چاہے وہ مسلمان رہے ہو یا کافر، سب نے ساتھ دیا۔ مشرکین مکہ پر یہ بات بڑی گراں گزری، حیرت میں پڑ گئے وہ کہ محمد کی حفاظت پر اس قدر یہ لوگ آمادہ ہیں، اس میں خود کافر لوگ بھی پیش ہے۔ چنانچہ رد عمل کے طور پر انہوں نے پورے مکے کی میٹنگ بلائی، تمام سرداروں کی، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ آج کے بعد بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ ہمارا نکاح کا کوئی رشتہ ہم قائم نہیں کریں گے، ہم آپس میں نکاح نہیں کریں گے، رشتے نہیں کریں گے، بیچیں گے نہیں کچھ ان کے ساتھ، خریدیں گے بھی نہیں کچھ ان سے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان سے کسی قسم کا سمجھوتا کریں گے، نہ ان کے گھر آئیں گے،
نہ انہیں اپنے گھر آنے دیں گے، نہ ان کے ساتھ کھائیں گے نہ پیئیں گے، ہر طرح کا مقاطع۔ سارے لوگوں نے حلف اٹھایا اور کہا یہ اس وقت تک چلتا رہے گا سوشل بائیکاٹ، محمد اور ان کے ماننے والوں، چاہنے والوں یا ان کے خاندان بھر کا، جب تک کہ وہ لوگ محمد کو اپنے ہاتھ سے قتل کے لیے نہ ہمیں دے دیں۔ اور یہ سب صرف زبانی نہیں ہوا، بلکہ دستاویز کی شکل میں لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا۔ دنیا کا پہلا سوشل بائیکاٹ جس کا موجد یہ مکہ کے مشرکین رہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ایسا ہوا تھا۔ تاریخ پڑھیے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں دکھائی دے گا آپ کو کہ کسی قوم کے خلاف ساری قوم اکٹھی ہو گئی اور بائیکاٹ کیا ہو۔ اور آج تک جو بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جہاں بھی ہو رہا ہے، جس طبقے کے خلاف بھی ہو رہا ہے، یہ اسی سنت کی ادائیگی سمجھیے آپ ابو جہل کو۔ اللہ کے رسول اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ مسلمان رہے ہو یا کافر، سب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، دستاویز کی شکل میں لکھا گیا، لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو قوم بزنس پہ ٹکی ہو، وہاں ظاہر سی بات ہے جیسے آپ کے سیتامڑھی کے حالات ہیں، وہ حالات تھے، کسان تو تھے نہیں کہ ان کے گھر میں اناج بھرا ہوا ہوگا، وہ خرید کے لاتے تھے، کچھ بیچتے تھے، پیسہ بنتا تھا، پھر خریدتے تھے آپس میں اور پھر وہی کھاتے پیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تو مجبور ہو گئے یہ دونوں خاندان کے سارے افراد کہ شعبہ ابو طالب میں گھر گئے۔ ایک علاقہ تھا حضرت، اس زمانے میں جو ایک علاقہ تھا ابو طالب کا پہاڑیوں کے بیچ میں، اس میں رہنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ باہر آپ نکلیں گے تو کوئی بات کرے گا نہیں آپ سے، کچھ کسی کو آپ بیچ نہیں سکتے، نہ کوئی آپ سے خریدے گا، نہ شادی کرے گا، کسی طرح کا کوئی تو یہ تھا ہی نہیں، مجبور ہو گئے۔ توحید کس قدر بھاری چیز ہے، اور اس کے لیے ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے کیا کیا جلیے، ذرا سوچئے، ہمیں اور آپ کو بیٹھے بیٹھائی یہ نعمت مل گئی۔ بائیکاٹ ہو گیا، مسلمان بھی اور کافر بھی جو ساتھ تھے اللہ کے رسول کے خاندان کے، فاقے پر فاقے کرتے رہے، کیونکہ جب اناج ختم ہوا، گھر میں جو کچھ تھا وہ ختم ہونا ہی تھا، خرید سکتے نہیں، پتے کھا کھا کے پیٹ بھرے انہوں نے۔ کہیں پھینکا ہوا چمڑا مل جاتا تو اسے ابال کر کئی دن نکال لیتے تھے، چوس چوس کر کے، پتے چاٹ چاٹ کے رہے، یہاں تک کہ عورتیں اور بچوں کی جو آواز تھی رونے کی، بلکنے کی، بھوک سے، وہ باہر سنائی دیتی تھی، اور کسی مکے والے کو رحم نہیں آیا۔ صرف حکیم بن حزام ایک شخص تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، وہ چپکے سے کبھی کبھی کچھ اناج چورا کر کے بھیج دیا کرتے تھے اپنی پھوپھی کے پاس۔ اس پوری 3 سالہ دور وہ جو گزرا ہے، 3 سالہ زندگی جو گزری ہے سوشل بائیکاٹ کی، آپ دیکھیے گا اس توحید کی بدولت مسلمانوں کو جو سزا ملی اور ان لوگوں کو جو سزا ملی جو ساتھ تھے آپ کے، بھلے وہ ان کے مسلک کے ہی تھے، کافر ہی تھے، خاندان کے نام پہ ساتھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کو بھی یہ سوشل بائیکاٹ جھلنا پڑا۔ 3 سال بیت گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے رشتہ داری ان کی مکے میں تھی، وہ سارے لوگ جو اس طرف تھے وہ دشمن نہیں تھے، انہی لوگوں کے رشتہ دار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 2-4 لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس معاہدے کو ختم کرو۔ چنانچہ 2-4 نوجوان رات کی تاریکی میں تنہائی میں جمع ہوئے اور انہوں نے تہیہ کیا کہ ہمیں اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کرنا ہے۔ پلاننگ کی انہوں نے، کہا صبح جب خانہ کعبہ کے صحن میں یہ سب سارے سرداران مکے کے لوگ بیٹھتے تھے روزانہ، اس بیچ میں ہم چاروں کونے پر بیٹھیں گے اور 4 طرف سے آواز آئے گی۔ انہوں نے ایک آپس میں میٹنگ کر لی اور صبح کو ہوا یہی کہ ایک طرف سے آواز اٹھی کہ بھیا یہ ظالمانہ سوشل بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ ہم شروع میں بھی تیار نہیں تھے۔ ابو جہل نے کہا قسم خدا کی اس معاہدے کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرے کونے سے آواز آئی ابو جہل تم جھوٹے ہو۔ پھر تیسرے کونے سے سمرتھن میں آواز آئی، مگر یہ ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ کے چچا اسی مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے تھے، ابو طالب۔ وہ آج آئے تھے شعبہ ابو طالب سے نکل کر، اور وہ قریب آئے اور انہوں نے کہا سرداران مکہ سے
کہ تمہاری جو گفتگو اپنی جگہ پر جو بھی ہے، نتیجہ جو بھی ہوگا، میرے بھتیجے نے مجھے بھیجا ہے، محمد نے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو معاہدہ نامہ تم نے لکھ کے لٹکایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیڑوں کو مسلط کر دیا ہے اور اس پورے دستاویز کے تمام حروف کھا ڈالے کیڑوں نے، سوائے اللہ کا لفظ جو اس میں ہے، بے اسمک اللہم۔ وہ لوگ بھی شروع کرتے تھے کام کو تو کہتے تھے بے اسمک اللہم، ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، وہ سب اللہ کے ماننے والے تھے، لہذا وہ لکھتے تھے بے اسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے مشرکین مکہ کے بارے میں جان لیجئے کہ وہ اللہ کو خوب مانتے تھے اور خوب عبادت بھی کرتے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کی نفی کرتے تھے۔ چچا نے کہا کہ میرے بھتیجے نے، محمد نے مجھ کو بھیجا کہ تم نے جو معاہدہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا رکھا ہے اس کے تمام حروف کو کیڑے نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا وہ باقی، لہذا تم نے جو تحریر تیار کی ہے اس کے روح سے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے۔ تم لوگ کھولو دروازہ، دیکھو نکال کر اس معاہدے کو، اور اگر ایسا نہ ہوا، میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا، پھر تم جانو میرا بھتیجا جانا۔ لوگوں نے کہا بات تو آپ نے انصاف کی ہے، سب نے کہا قد انصاف تھا، آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ لہذا کچھ لوگ تیار ہوئے، خانہ کعبہ کا دروازہ سال میں کھلتا تھا، اس دن ایکسٹرا کھلا، نکالا گیا اس معاہدہ نامہ کو، اور واقعی جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ویسے ہی نکلا۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے رب نے مجھ کو بذریعہ وحی بتایا، لہذا تم دیکھو اگر وہ ایسا نہ نکلا، حروف اس کے نہ مٹے ہوئے کھائے ہوئے ملے تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا، تم جانو میرا بھتیجا جانا۔ دیکھا گیا سارے حروف اس کے کیڑے نے کھا لیا تھا، صرف اللہ کا لفظ جہاں جہاں تھا وہی باقی رہ گیا تھا۔ یہ معجزہ تھا جس کی خبر اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی ملی، اور اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو بتایا، اور چچا نے آ کر کے برسر آب وہاں پر سارے لوگوں کو کہا، اور واقعی دیکھا گیا تو سارے حروف ختم ہو چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب معاہدہ کی تحریر ختم ہو گئی تو وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ سوشل بائیکاٹ بالکل ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے معمولات زندگی کے جو تھے واپس چلے آئے، وہ سارے لوگ باہر نکلے، کاروبار شروع ہوا۔ اچھا، اس 3 سال کے بیچ میں اللہ کے رسول ہمیشہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ ان 3 سالوں میں کبھی کبھی جو حج کی جو ایام آتے تھے، 3 سالوں میں 3 بار آئے، تو اس میں تجارت بھی ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے وہ تجارت کا سامان بھی لے کے آتے تھے، بیچتے تھے، منافع کماتے تھے، کچھ خرید کے بھی لے جاتے تھے اپنے یہاں۔ اس بات کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ حاجی اگر کچھ جا کے بیچے، کچھ خرید کے لائے تو یہ غلط ہے۔ اس زمانے میں جتنے بھی حجاج ہوتے تھے وہ ضرور ہر علاقے سے کچھ نہ کچھ جو نئی چیز ہوتی تھی لا کے بیچتے تھے، خریدتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، اور کرنا چاہیے۔ قرآن میں اس کو بڑھاوا دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ کچھ یہاں جو چیزیں ہیں وہاں اچھی بکتی ہیں، لے جائیے، اور وہاں سے کچھ چیزیں جو سستی ہیں یہاں لے آ کے بیچ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال ان دنوں میں اللہ کے رسول اور صحابہ نکل کے باہر کچھ خرید لیا کرتے تھے۔ بہرحال زندگی ان کی بیتی، اس کے بعد یہ معاہدہ ختم ہو گیا، واپس سب لوگ باہر آ گئے۔ یہ 3 سال کا چلا، 3 سال تک کتنی تکلیف اٹھائی ان لوگوں نے، یہ آپ کے سامنے میں۔ ابو طالب کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ باہر جب نکلے وہ وہاں سے تو چند مہینوں کے بعد بیمار پڑ گیا، اور وہ بیماری بھی ایسی تھی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ جئیں گے نہیں۔ مکے والے نہیں بلکہ پورے عرب والے مونچھوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، وہ عار سمجھتے تھے کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد محمد کو مارے پورا عرب ہنسے گا، کہ جب تک چچا زندہ رہا ان کو ہمت نہ ملی کرنے کی، اور چچا کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے محمد کو قتل کر دیا۔ لہٰذا مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی اور کہا چلو ایک بار کم از کم ابو طالب سے ہم لوگ واپس مطالبہ کریں، دیکھیں اب وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ابو طالب بیمار تھے، بستر پر تھے۔ مکہ کے سردار لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہوا یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، آپ دنیا سے مرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، آخری وقت ہے،
کہ اپنے خاندان کی حفاظت کریے، اس کا انتظام کریے، اس کے لیے اپنے بھتیجے کو بلائیے اور کہیے کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑے اور دعوت اسلام کو بند کر دے، پھر سارے حالات، ساری محبتیں، سارے تعلقات جیسے ہمارے ہو جائیں گے۔ اب آپ کی زندگی رہی نہیں۔ چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا، اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا بیٹے اب دیکھو میں مرنے والا ہوں، میں جتنا کر سکتا تھا تمہارے لیے کیا، اب یہ لوگ آئے تمہارے پاس، ان کی بات سنو اور کچھ گنجائش ہو تو گنجائش نکالو، کچھ سمجھوتا کرو۔ ان لوگوں نے اپنی بات رکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے میں اور ان لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، صرف ایک بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بات چاہتا ہوں، اگر آپ نے میری ایک بات مان لی تو پورا عجم، عرب کے علاوہ جتنا ہے ہم لوگ عجم ہیں، پورا عجم آپ کے زیر سایہ آ جائے گا، آپ کو ٹیکس ادا کرے گا، آپ کی حکومت ہوگی پوری دنیا پر، اور پورا عرب جو آج بھی آپ کا عقیدت مند ہے زندگی بھر آپ کے ماتحت بن کے رہ جائے گا، صرف ایک بات میری مانی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول سے بیٹے ایک بات کی بات کر رہے ہو، قسم تیرے باپ کی 10 بات تیری مان لوں گا، بتاؤ تو صحیح وہ بات کون سی ہے جس سے ہمیں حکومت مل سکتی، ہم دنیا پہ حکمرانی کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور وہ ایک بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیجئے، ایک توحید پہ آئیے، تمام شرک کو چھوڑیے، یہ ایک ہی کلمہ حقیقت میں اپنے دل سے بولیے، زبان سے بولیے اور عمل سے ثابت کر دیجئے، پوری دنیا آپ کی زیر نگی ہو جائے گا۔ بدک گئے اہل مکہ، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں جگہ دیا ہے۔ اس نے کہا تھا جعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، حیرت کی بات ہے محمد، سارے خداؤں کو ملا کے تو نے خدا بنا دیا، اس سے بڑے تعجب کی بات اور ہو کیا سکتی ہے؟ اکیلے خدا چلا لے گا پوری دنیا کو، تعلیم کا بھی بھاگ بھی وہی سنبھال لے گا، روزی کا بھی وہی سنبھالے گا، بارش کا بھی وہی سنبھالے گا اور دکھ سکھ کا بھی وہی سنبھالے گا، سارا وبھاگ وہی سنبھالے گا، اکیلا ہو کیسے سکتا؟ یہ حیرت کی بات تھی اس دور میں، کیونکہ شفا کسی اور بارگاہ سے وہ مانگتے تھے، کسی اور بت کے سامنے سے مانگتے تھے، اور روزی کہیں اور سے، تعلیم کہیں اور سے۔ عادت تھی، چلتا چلا آ رہا تھا سماج، مشرکانہ سماج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی یہاں ملا، کبھی وہاں ملا، کبھی ادھر ملا، کبھی ادھر ملا، کبھی اس بزرگ کو لیا، کبھی اس بزرگ کو لیا، کبھی اس کو لیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے کہ سارے خدا مل کر ایک ہو گئے اور اٹھ کے بھاگ گئے سب دامن جھاڑ کے، چلے کہ تو امپوسیبل ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ بھلا ایک خدا، ایک رب ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا۔ اور ہمیں اور آپ کو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس بات کو ماننے میں۔ یہ ہے ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی سے آپ کو ملی ہے، توفیق۔ قرآن کے اندر 2-3 آیتیں 2-3 موقعوں پر آئی ہیں مفہوم ایک ساتھ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے نا مضبوط اور ٹھوس اور واضح راستے کی ہدایت کرتا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے رسول آپ صحیح راہ کی رہنمائی کرتے ہو۔ ایک جگہ اللہ کے رسول، آپ سنیں گے واقعہ، ابو طالب جب مر رہے ہیں، آخری وقت ہے، اور اللہ کے رسول گئے ان کے پاس اور کہا چچا ایک بار وہ کلمہ توحید کا آپ اقرار کر لیجئے، میں اللہ تبارک و تعالی ہے آپ کی، اللہ کے نزدیک میں ضمانت دوں گا، میں شہادت دوں گا کہ آپ توحید پہ مرے۔ اور چچا نے کیا کہا تھا؟ انکار کیا تھا، کہا تھا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اور جیسے ہی آپ باہر نکلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے رسول آپ جس سے محبت کرو، جس کو چاہو ہدایت دینا، آپ دے نہیں سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔
دیکھیے اب اس سے پہلے والی آیت میں کیا سنا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا رسول کو انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ سیدھے راہ کی رہنمائی کرتے ہو، ہدایت دیتے ہو، ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ اب دوسری آیت کیا آ رہی ہے؟ جس سے آپ محبت کر رہے ہو، چاہے کہ آپ ان کو مسلمان بنا دیں، توحید دے دیں، ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی ان آیتوں کو سن کر کے، ایک کے لیے ثبوت پھر نفی۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا، بڑا بڑھیا سوال تھا، ہدایت کے دو معنی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک طرف رسول ہادی بھی ہے، ایک طرف کہتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں۔ اللہ بھی ابن قیم علیہ الرحمہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ جہاں جہاں پر رسول کے لیے ہدایت کا ثبوت آتا ہے کہ اے رسول آپ ہدایت دینے والے ہو، آپ ہدایت کے لیے دنیا میں گئے ہو، آپ ہادی ہو، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ رسول ہدایت کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ رسول کا کام ہے صحیح اور ہدایت کی بات آپ کے سامنے پیش کرنا۔ رسول آپ کا دل نہیں بدل سکتے، رسول آپ کے جسم کو بدل نہیں سکتے، آپ کے ذہن کو بدل نہیں سکتے، اس کا خالق کوئی اور ہے، چاہے گا تو وہ بدلے گا۔ جیسے ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے، آپ کے گردے اور دل اور پتھری اور آپ کے مشین کو بدلتا نہیں ہے، وہ ایسی دوائیں لکھتا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، ریلیف ہو، سکون ملے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول آپ بیان کرتے ہو ہدایت کو، اور جہاں پر یہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہاں پر مطلب کیا ہے؟ توفیق۔ جب آدمی کی نیت درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے دیتا ہے، اس کو اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ہدایت کے لیے دل کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، مشرکین مکہ ہم سے اور آپ سے بلا شبہ زیادہ قابل تھے۔ میں جب پڑھتا ہوں مشرکین مکہ کے حالات، ان کی گفتگو کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بیوقوف ہیں اس کے سامنے میں، بونے۔ ان کی باتوں کو سنیے، پڑھیے، آپ بہت قیمتی باتیں بولتے ہو، بڑی اعلیٰ سوچ۔ ہدایت کیوں نہیں ملی؟ خود اللہ کے رسول وہاں سامنے میں موجود ہیں، ان سے بڑا کوئی ہدایت دینے والا ملے گا؟ سمجھانے والا مل سکتا؟ نہیں مل سکتا۔ لیکن آپ رات دن سمجھاتے رہے، قرآن نازل ہوتا تھا، سیدھے پڑھ کے سناتے اور سمجھاتے تھے، عملی زندگی آپ کی تھی۔ ہدایت کیوں نہیں ملی مشرکین مکہ کو؟ ذرا غور کریے گا، کیوں نہیں ملی ہدایت؟ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، اچھے سے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اس میں، ان پڑھ بھی بہت تھے لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اس میں۔ کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ان کے دل میں اپنے بزرگوں کی محبت اس قدر زیادہ بھری ہوئی تھی، اپنے بڑوں کی محبت تھی، اپنے پیشروں کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے اس محبت کے سامنے میں اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیا۔ وہ خالق سے محبت نہ کر سکے، وہ مخلوق کی محبت میں ایسے فنا ہو گئے کہ خالق کی باتوں کو سن نہ سکے۔ ہر معاملے میں ان کی نگاہ کہاں اڑتی تھی؟ اپنے بزرگوں کی طرف۔ یہ مخلوق کی محبت آڑے آ گئی، مخلوق کی محبت آڑے آ گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ خالق سے محبت آپ کریں۔ اللہ کے رسول کو کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ آپ دیکھیے گا کہ پورے مکے والے آپ کو امین کہہ رہے ہیں، صادق کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات اور آپ کی شخصیت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ کسی کو اختلاف؟ اختلاف کس بات سے ہے؟ وہ آپ کو رسول نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو رسول نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے پوری قوم آپ کو امین کہہ رہی ہے، صادق کہہ رہی ہے کہ آپ سے زیادہ سچ بولنے والا مکے میں کوئی نہیں، آپ سے بڑا امین کوئی نہیں۔ لیکن ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے۔ کیوں بھائی؟ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ رسم و رواج، ان کی بزرگوں کی باتیں، ان کے بڑے جو گزر گئے ہیں، جن پر ان کو فخر و ناز تھا، وہ ان کے سامنے میں رسول کو نہیں لاتے تھے۔ یعنی ان کی محبت زیادہ، رسول کی محبت نہیں۔ مخلوق کی محبت زیادہ، خالق کی محبت نہیں۔ توحید کے عقیدے میں یہ بات سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ اس رب سے ہو، اس رب کے بعد ہی آپ کی نگاہ میں کوئی اور ہو جس سے آپ محبت کر سکتے ہو۔
آپ کو سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو رب سے کرنی ہے، کیونکہ پیدا بھی اس نے کیا، روزی بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کا مالک تو وہ ہے نا۔ آپ اس سے زیادہ محبت اگر دولت سے کرنے لگے، بزرگوں سے کرنے لگے، تو یہ تو رکاوٹ بن جائیں گے آپ کے دین میں۔ تقلید میں برائی کیا ہے؟ بزرگ پرستی میں برائی کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جب کسی کے سامنے میں حدیث پیش کریے، قرآن پیش کریے، وہ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ بزرگ کی محبت ہے۔ وہ پیش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، یہ بڑے عظیم تھے، یہ بڑے عالم دین تھے۔ اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، رسول کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل میں بزرگوں کی محبت۔ ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ ہمارے سامنے میں جیسی حدیث آتی ہے، حدیث صحیح، ہم فوراً آمنا و صدقنا کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں اللہ کے رسول سے عظیم کوئی بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی امام نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کو مان لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں پہلے سے بت چھپا ہوا ہو، اس کے سامنے میں اللہ کی بات آپ پیش کریں، وہ قطعی نہیں مانے گا۔ رسول کی بات پیش کریں، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ پہلی بلڈنگ جو دل میں کھڑی ہے نا، جب تک کہ آپ اسے نہیں توڑیں گے نا، نئی بلڈنگ تعمیر نہیں ہوگی۔ کسی جگہ پر نئی بلڈنگ تعمیر کرنے کے لیے پرانی بلڈنگ کو توڑ کے ہٹانا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے، تعمیر کے لیے تخریب ضروری ہے۔ جب تک کہ تخریب نہیں کریں گے اس جگہ پر تعمیر نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارے اور آپ کے دلوں میں دولت کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، سماج کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، توحید میں پختگی کہاں سے آئی ہے؟ رات دن آپ کے سامنے میں قرآن پیش کیا جاتا ہے، حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھیا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول نے یہ فرمایا، لیکن آپ سماج چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ کیوں؟ یہ ایک بت ہے جو آپ کے دل میں ہے، پہلے سے بیٹھا ہوا۔ سماج کیسے چھوڑ دیں گے آپ؟ رسم و رواج کیسے چھوڑیں گے آپ؟ بارات کیسے نہیں جائیں گے آپ؟ یہ آپ کا سماج ہوتا چلا آیا، آپ نہیں مانیں گے حدیث کو۔ یہ ایک بت ہے جو آپ کے دل میں ہے، بھلے اس کو آپ بت نہ مانیں، لیکن وہ ایک بت ہے جو آپ کو روکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو حدیث و قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جن کے سامنے میں کتابیں ہیں بزرگوں کی، ان کے دل میں بھی وہ ایک بت ہے۔ اسلام صحیح معنوں میں آپ کے دل میں نہیں آ سکتا اس وقت تک، توحید اس وقت تک آپ کے دل میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کی ساری محبت رب کے ساتھ اور رسول کے ساتھ نہ ہو جائے، قرآن سے نہ ہو جائے، حدیث سے نہ ہو جائے، تب جا کر کے آپ کے اندر ایمان ہوگا۔ اور ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہہ دیا، مان لیا، عمل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دخول جنت اتنا آسان نہیں ہے، یہ اس خلوص کی قیمت ہے، اس تقوی کی قیمت ہے، یہ آپ کے عمل کی قیمت نہیں، یہ آپ کے خلوص کی قیمت ہے۔ کیا آپ نے اپنے آپ کو سینڈر کر دیا رب کے سامنے؟ آپ صحیح معنوں مسلمان ہو کے آپ نے دکھا دیا۔ مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے آپ سلنڈر ہو گئے رب کے سامنے میں، رسول کے حکم کے سامنے میں۔ جو حکم اللہ کا، جو حکم رسول کا، آنکھ بند کر کے ماننا ہے، دل مانے نہ مانے، دل کو اس لائق بنانا پڑے گا، اسے منوانا پڑے گا۔ تو چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو سمجھا ہے۔ ہم لوگ اس مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے، اور ہم دھڑلے سے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، جو رسول کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اور آپ قرآن و سنت پر چلیں، صحیح معنوں میں مومن بنیں، صحیح معنوں میں مسلم بنیں۔ عمل ہماری آپ کی زندگی میں تھوڑا کم تھوڑا زیادہ تو ہوگا، لیکن اپنے عقیدے کو درست رکھیں، اس کے اندر پختگی لاویں، یہ ہلے نہیں، یہ ٹوٹے نہیں، یہ بکھرے نہیں۔ چاہے مصائب کیسے بھی آ جائے، مصیبت کیسی بھی آ جائے، توحید ہو آپ کے سینے میں، آپ کا یہ ہاتھ اٹھے تو اسی رب کے لیے اٹھے، رب کے سامنے اٹھے، آپ جو کچھ مانگے اس رب سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوتا ہے، اور اسی کے بالمقابل شرک ہے جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی